ہم حجر اسود کو بھی اس لیے چومتے ہیں کہ امام الانبیاء کے ہونٹوں نے چوما، امام الانبیاء نے وہاں پر ہونٹ رکھے ہیں، ہم اس لیے چومتے ہیں، بصورت دیگر ہم چومتے نہ چومتے۔ یہ اللہ نے اپنے لیے بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، اگر میں اس کو بیان کروں وقت بڑا چاہیے اس کے لیے۔ جو عبادت کا طریقہ اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کسی اور کے لیے جائز، اور پھر مدد، ہائے ہائے، مدد سب سے بڑا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، زلیخا نے پکڑ لیا، اندر لے گئے، ایک دروازہ بند، تالا لگا دیا، دوسرا دروازہ بند، تالا لگا دیا، تیسرا بند، تالا لگا دیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 دروازے بند کر کے تالا لے اندر چلی گئی۔ اب اس کمرے کے اندر ایک طرف زلیخا ہے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے اس نے کہا وقالت حیت لک، میری خواہش پوری کر، وقالت حیت لک۔ پیغمبر ہے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، چابیاں زلیخا کے پاس ہیں۔ اس حالت میں اپنے رب سے رابطہ کیا، اللہ پیغمبر کی عصمت ہے، اس کو بچا لینا، پیغمبر کی ناموس ہے، اس کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مانگ مجھ سے تجھے دے دوں گا۔ اللہ مل تو جائے گا، دروازے بند ہیں، کیسے کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے یوسف دروازوں کی طرف بھاگنا تیرا کام ہے، ان بند دروازوں کو کھولنا میرا کام ہے۔ بھاگو دروازوں کی طرف، بھاگے، دروازہ کھلا، 1 2 3 4 5 6 7، ساتوں دروازے کھل گئے اور باہر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے عصمت یوسف کا تحفظ کیا، فرمایا جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو کبھی بھی ذلیل کرتا، جو مجھ سے مانگے اس کو میں ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہماری دعوت ہے کہ لوگوں عبادت کس کی ہے اور مانگنا کس سے ہے؟ اب آئیے دوسرے جز کی طرف، محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ عبادت اللہ کی، مانگنا اللہ سے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، تحیات اللہ کے لیے، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ، طریقہ محمد رسول اللہ کا، عبادت اللہ کی، بس یہی ہماری دعوت، یہی ہماری کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے طریقہ رسول اللہ کا، روزہ رکھنا ہے طریقہ رسول اللہ کا، زکوٰۃ دینی ہے طریقہ رسول اللہ کا، حج کرنا ہے طریقہ رسول اللہ کا، جہاد کرنا ہے طریقہ رسول اللہ کا، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے، وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، عبادت رب کے لیے تیار ہوں گے، طریقہ کس کا اختیار کرنا پڑے گا؟ یہی ہماری دعوت ہے۔ بتاؤ اس دعوت کے اندر کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا؟ کوئی ہم نے نئی بات پیش کی ہے، کوئی نئی بات کہی جی ہماری مان لو؟ ہم نے یہ کہا ہے قاری قمر الدین عثمانی صاحب کی بہت خدمات ہیں، آج کے بعد ان کی بات ماننی ہے۔ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی بات کو مان لینا آج کے بعد۔ مولانا عمر فاروق صاحب تشریف لائے، ان کی بات کو ماننا نہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں لوگوں ماننی ہے بات تو محمد رسول اللہ کی مانو، عبادت کر رہی ہے تو صرف اللہ کی کرو۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری بنیاد، یہ ہماری ابتدا، یہی ہماری انتہا ہے۔ اور اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل له من ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ مسند احمد، جامع ترمذی، مستدرک حاکم، ان کی روایت ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے، جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے کہ نہیں جاتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا قیل لہ من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت ہو اور جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ طریقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، صحیح بخاری کی روایت ہے،
جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں پوری تفصیل کے ساتھ 6 مقامات پر یہ روایت موجود ہے۔ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اونٹ پر بیٹھا ہے، مسجد نبوی کے اندر آ کر اونٹ سے اترا، ڈائریکٹ اندر لے آیا ہوں، نیچے اترا، یا محمد یا محمد، محمد کون ہے محمد کون ہے، بڑی گستاخانہ انداز، اور پھر آواز کہہ کر، آواز بلند کر کے وہیں پر ناڑا کھولا پیشاب کرنے کے لیے، مسجد کے اندر بیٹھ کے پیشاب کرنے کے لیے۔ یہ صحابہ کرام کو غصہ چڑھ گیا، عجیب آدمی ہے، اونٹ سے آیا ہے، مسجد کے اندر لا کر اونٹ باندھ دیا، اور پھر یا محمد کہنے لگ گیا، اور پھر یہیں پر پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ صحابہ کو غصہ چڑھا، اٹھے مارنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی، رک جاؤ، کچھ نہیں کہنا۔ اس نے پیشاب کیا، پیشاب کر کے فارغ ہوا، میرے آقا کے پاس آیا، آپ نے پہلا حکم صحابہ کو یہ دیا، پانی لے کر آؤ۔ پانی لائے صحابہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے وہاں پر پانی بہا دیا جہاں پر اس نے پیشاب کیا تھا۔ اور پھر اس صحابی نے سوال بڑا عجیب کیا ہے، وہ دیہاتی، وہ بدو جس کو اتنا خیال نہیں کہ مسجد کے اندر سواری لے کر نہیں آتے، جس کو اتنا پتہ نہیں یا محمد نہیں کہتے، جس کو اتنا پتہ نہیں مسجد کے اندر پیشاب نہیں کرتے، لیکن اس نے سوال بڑا عجیب کیا، بہت عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ حجازی صاحب کیا سوال ہے؟ عمل اذا دلنی عمل، ایسا عمل بتلائیے کہ میں عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ قربان جاؤں اے دیہاتی تیرے کہنے پر۔ سوال کیا؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں، شاہ صاحب کوئی ایسا دم بتائیں، کوئی ایسا دم بتائیں، ایسا ورد بتائیں، ورد کریں ہمارا بیٹا امریکہ چلا جائے۔ ہائے، میرے پاس آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جس نے یہ کہا شاہ جی کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جنت میں چلا جاؤں۔ کہا یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں۔ میں نے کہا چلو دم بتا دیتا ہوں، وہاں جا کر آپ کا بیٹا جو ہے وہ انگریزوں کے کتے ہی دھوئے گا، وہاں جا وہ یہیں دھو لے۔ وہاں جا کر باہر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیوں جی باہر کمشنر لگتے ہیں سارے، جو ادھر کچھ نہیں کر سکتا وہ باہر چلا جاتا ہے۔ کہاں جی آپ کا بیٹا باہر ہے، باہر کیا کرتا ہے یہ نہ پوچھے کیا کرتا ہے، وہ ہم دیکھ کر آئے وہاں کیا کرتے ہیں، ہم پھرے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں۔ وہ صحابی کیا سوال کر رہا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ، عمل ایسا بتلائیں کہ کروں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے، سن لو، سمجھ لو، یاد کر لو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دے، 5 وقت کی نماز پڑھ، رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کر۔ 4 باتیں فرمائی، 5 ہی بار، حدیث کے اندر نہیں ملتی، حج کا حدیث کے اندر تذکرہ نہیں، غالباً حج فرض نہیں ہوا تھا، 4 باتیں ملتی ہیں۔ کہا یہ 4 کام کر، جنت تیرے لیے کھلی ہے۔ اس دیہاتی نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے آپ کی بات سنی، چھلانگ ماری، اونٹ پر بیٹھ گیا، اور پھر آپ کی طرح مخاطب ہو کے کہنے لگا اللہ کے رسول ایک بات میری بھی سن لیں، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے جو دین آپ نے بیان کیا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جو دین آپ نے بیان کیا نہ کمی کروں گا نہ اضافہ، جو بس آپ نے کہہ دیا اس پہ عمل کروں گا۔ ماری اونٹ کو لات، وہ گیا، وہ اونٹ جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کی نگاہیں اٹھ گئی، اللہ کے رسول جنتی اور ہم دیکھیں؟ فرمائیں کون ہے جنتی؟ صحابہ اپنے درمیان نظریں دوڑانے لگے، آج کس کو جنت کی بشارت ملنے لگی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ جو اونٹ پر بیٹھا ہوا دیہاتی جا رہا ہے، جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے۔ کیوں جنت کی بشارت ملی آپ کو پتا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے جو دین آپ نے بتلا دیا نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اللہ نے کہا یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے دین کے اندر کمی بھی کر دی، ہم نے اضافہ بھی کر دیا، ہم نے کمی بھی کر دی، ہم نے اضافہ بھی کر دیا۔ یہی وہ بات ہے جو صحابی نے کہا نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔
رسول اللہ نے فرمائی جنتی ہے، چلا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیر الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے حضرت عمر بن خطاب کے باب میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ممبر پہ کھڑے ہیں حضرت عمر، مخاطب کر کے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اگر میں کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کروں تو کیا کرو گے؟ حضرت عمر کا خیال تھا امیر المؤمنین ہوں، عمر بن خطاب کا روب داب کیسر و کسرا کے اوپر بھی چلتا ہے، ایران کامتا ہے، کسرا کامتا ہے، کیسر کامتا ہے، کون ہے جو میرے سامنے بولے گا؟ کہا کتاب و سنت کے مخالف فیصلہ کروں کیا کرو گے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، بڑے بڑے قریش بیٹھے ہیں، ہاشمی النسل بیٹھے ہیں، سید زادے بیٹھے ہیں، آگے پیچھے لینے لگی ہیں، کوئی نہیں اٹھا۔ وہ آخری صف سے اٹھنے والا ایک مرد کلندر اٹھتا ہے، لوگوں نے دیکھا وہی دیہاتی جو رسول اللہ کے پاس آیا تھا، وہی کھڑا ہوا، تلوار نیام کے اندر تھی باہر نکال لی اور کہنے لگا عمر اگر تم قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کرو گے ہماری تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ تو عمر نے کیا کہا؟ عمر تھے، گستاخی ہو گئی، پکڑ لو، قید میں ڈال دو، امیر المومنین کی گستاخی۔ کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر کی سلطنت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عمر بھی کتاب و سنت کے خلاف چلے اس کو بھی سیدھا کر دیں، اس کو بھی کیا کر دیں؟ سیدھا کر دیں۔ عبادت کس کی ہے؟ طریقہ کس کا ہے؟ عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ کا، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری پکار ہے۔ میں آخر میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا، محنتیں کی، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بطور میزبان میں مشکور ہوں مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کا، مولانا عمر فاروق صاحب کا اور دیگر جتنے علماء اکرام، مولانا اعجاز احمد تنویر صاحب بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں گجرانوالہ کے، اللہ تعالیٰ ان سب علماء کا دور دراز سے چل کر آنا، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، ان کو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے، ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ بلند فرمائے اور ان کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔